اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو بڑی فیملی سے ہیں اور سیاست ایک بڑا مشکل کام ہے خاص طور پر خواتین کے لیے. اس کے لیے آگے آ کے سمجھ آئی کہ پاکستان کے لیے عمران خان لازمی ہے. نہیں تو آپ کا ہے خیال کہ نیکسٹ اگر آپ کو کبھی کوئی چانس ایسا ملتا ہے سیاست میں؟ السلام علیکم. پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور. ناظرین، جھنگ کی جو سیاست ہے اس میں خواتین کا ہر دور میں اہم رول رہا. عابدہ حسین جھنگ سے سغرا امام، سائمہ اختر بھرمانہ، غلام بی بی بھرمانہ اور راشدہ یعقوب یہ جھنگ کی سیاست میں نمایاں شخصیات رہیں اور ہر دور میں کہیں نہ کہیں جھنگ نے، جب بھی ہم پورے پنجاب کی بات کرتے تھے تو جھنگ میں خواتین کا رول ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد اب کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آنے کے بعد بہت سے نوجوانوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا اور بڑے ایکٹیو ہوئے. ایسی ایک نوجوان لڑکی ہمارے ساتھ آج ہیں، انیلا سید. جی ہاں، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور بڑی ایکٹیو رکن ہے ان کی. زمان پارک میں یہ ہمیں نظر آئیں کافی ایکٹیو، اور جھنگ میں جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، جب بھی کوئی پی ٹی آئی کی کال ہوتی ہے تو یہ نمبر 1 پہ آگے کھڑی ہوتی ہیں اور بہت بولتی بھی ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ ان سے سچی اور کھری باتیں پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف میں آنے کی ضرورت کیوں پڑی اور انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ عزت بخشی اور اپنے شو میں بلایا مجھے. اچھا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ جنگ لوگوں کو بھی پروموٹ کروں نا، تو مجھے لگا کہ اب آپ کی صورتحال ایسی ہے کہ آپ کیونکہ ایکٹیو ہیں اور اپنی جماعت کے ساتھ ہیں اور ہر جگہ پہ ہمیں نظر آ رہی تھی، تو اس لیے میں نے آج آپ کو اپنے انٹرویو کے لیے اس لیے میں بلایا ہے کہ آپ آئیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو بڑی فیملی سے ہیں اور سیاست ایک بڑا مشکل کام ہے خاص طور پر خواتین کے لیے، تو آپ کیسے باہر نکلی؟ بس یہ ایک جو ہے شروع سے یہ آپ کی ایک کہہ لیں کہ تربیت میں آ جاتا ہے. آپ کے گھر سے آپ کو ایک ماحول ملتا ہے. الحمدللہ میرے جو والد ہیں انہوں نے ایک الگ ہی سوچ دی. انہوں نے ہمیشہ سے، میں چھوٹی سی تھی تو ہمارے گھر میں تب ریڈیو ہوتا تھا اور مجھے بلایا جاتا تھا. بچے باقی کھیل رہے ہوتے تھے، میرے بابا جو ہیں وہ مجھے بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ انیلا ادھر آؤ. BBC اردو لگا ہوتا تھا، وسعت اللہ خان کا چل رہا ہوتا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ وہ انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو گیا. پھر انہوں نے ہمیشہ ایک بات کی کہ بیٹا سب سے پہلے پاکستان. وہ جو ایک سوچ تھی نا، وہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ انیلا سب سے پہلے پاکستان. اور جب پاکستان کا سوچا تو اس کے لیے آگے آ کے سمجھ آئی کہ پاکستان کے لیے عمران خان لازمی ہے. سب سے پہلے پاکستان اور اس کے لیے صرف عمران یہاں خان. میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خاندان سے کسی کا کوئی سیاست سے تعلق، کوئی سیاست میں ایکٹیو، کوئی آپ کے والد صاحب، آپ کے کوئی اور رشتہ دار تو نہیں تھا؟ نہیں، ایسے تو کوئی جو قریبی ہیں ان میں سے کوئی نہیں تھا. اور باقی یہ ہے کہ بس والد صاحب کا ایک جو مائنڈ سیٹ تھا وہ کچھ اور تھا، تو انہوں نے ہمیشہ ہی وہی جو ہے میرے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں آج اس طرح سے اس شہر میں اور اس سوسائٹی میں ہو کے اس طرح سے باہر نکلا. یہ مشکل کام ہے، میں وہی بات کر رہا تھا. اور پھر PTI میں آپ آئیں، ساری جماعتی نوجوانوں کی ایک سے بڑھ کر ایک، اور آپ ان میں سے ایکٹیو ہو گئیں. تو آپ کی آئیڈیل سیاستدان خاتون کون؟ آئیڈیل سیاستدان خاتون ایسے خاتون تو کوئی نہیں ہے. ہاں، محترمہ بے نظیر بھٹو جب ہوا کرتی تھیں تو ان کے میں دیکھا کرتی تھی. تب مطلب اسٹوڈنٹ لائف تھی، تب میرا انٹرسٹ وہاں سے تھا کہ جب میرے جو کزنز تھے نا وہ موویز دیکھ رہے ہوتے تھے، سانگز سن رہے ہوتے تھے، تو میں اپنے لیپ ٹاپ پہ جناب وہ ڈاکیومنٹریز پولیٹیکل لگا کے بیٹھا کرتی تھی. بے نظیر کی میں نے دیکھی. باقی جو ہے عمران خان تو پھر ان کے ساتھ تو ایک وہ بعد میں بنانا. تو پہلے جو ہے جو بھی آئے بس ان سب کو ہی ایک میرا فاطمہ جناح کا تھا. جب ان کو دیکھا نا کہ دیکھیں اس عورت نے ایک نظریہ ہے نظریہ پاکستان کے لیے، وہ کس طرح سے نکلی. اور اگر اب نکلنا بھی کچھ مشکل ہے لیکن تب نکلنا جو ہے وہ کتنا مشکل تھا. قائد اعظم کے ساتھ ساتھ جتنی اسٹرگل قائد اعظم نے کی تحریک پاکستان کے لیے، اسی طرح سے وہ ساتھ ساتھ چلی ہیں. اچھا، آپ جاب بھی کرتی ہیں تو آپ کو تو مسائل ہوں گے جاب سے نکلنا. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جاب کر رہی ہیں اور دوسرے دن پتہ چلتا ہے آپ زمان پارک پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ایک مشکل کام تھا. تو اسے کس طرح مینیج کرتی ہیں آپ؟ یہ واقعی بہت مشکل کام ہے، اور بس وہی ہوتا ہے کہ ایک جذبہ ہے. ایک خان صاحب تو اب ویسے بھی ہر کسی کا ایک جنون بن چکے ہیں نا. جب پتہ ہے کہ سچا لیڈر ہے ہمارے ملک کے لیے یہی بہتر ہے، تو وہ اس سے جو ایک آپ کے ملک سے جو محبت ہے وہ خان صاحب سے اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس کے لیے نکلنا جو ہے، چاہے جو مسائل آئیں. جاب سے ظاہر سی بات ہے بعض اوقات چھٹی لینی پڑتی ہے، چھٹی ملتی نہیں ہے، پھر اس کے لیے منتیں کرنی پڑتی ہیں.
تو بس اس چیز کو بڑی مشکل سے کیا مینیج، لیکن کرنا ہے، پاکستان کے لیے نکلنا ہے، خان کے لیے نکلنا ہے۔ سیاست میں بھی دو چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اب پارٹی ورکر نیچے ایکٹیو رہتے ہیں، اوپر کچھ لوگ نمایاں ہو جاتے ہیں، وہ ایم این اے ایم پی کے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی اس قسم کی حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیاست میں اوپر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ورکر ہوتا ہے اسے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی صورتحال کیا ہے کہ آپ صرف ورکر رہنا چاہیں گی یا کوئی سیاست میں آگے بھی آنے کا پروگرام ہے، کیونکہ سیاست تو ایک وسیع گراؤنڈ ہے؟ دیکھیں جی، سٹارٹ لیا ورکر سے، لیکن وین جو ہے وہ وہی ہے کہ پاکستان ہے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر اس سسٹم کو، جو سسٹم ایک ہمارا خراب ہوا ہے، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے خان صاحب اتنی کوشش کر رہے ہیں، اس سسٹم کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کا حصہ بننا لازمی ہے۔ نہیں تو آپ کا ہے خیال کہ نیکسٹ اگر آپ کو کبھی کوئی چانس ایسا ملتا ہے سیاست میں، کوئی ایم پی اے کا الیکشن، کوئی ایم این اے کا، یا کوئی تحصیل لیول پہ یونین کونسل سے کام شروع ہوتا ہے، تو آپ اس میں الیکشن میں آئیں؟ جی بالکل بالکل، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ سے ایک نوجوان لڑکی پھر تیار ہو رہی ہیں سیاست میں، انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے آئیڈیل بے نظیر کو رکھا ہوا ہے۔ آئیڈیل بے نظیر آئیڈیل نہیں، اس ٹائم ہماری چونکہ پاکستان کی سیاست میں وہی تھی، اس لیے ان کو دیکھا، لیکن جو آئیڈیل ہے وہ پھر بھی جا کے وہی بنتی ہے، فاطمہ جناح ہے آئیڈیل۔ فاطمہ جناح جی بالکل، اور میں نے الحمدللہ کہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں تو میں نے ایک جو ہے رول پلے کیا، وہ بھی میں نے فاطمہ جناح کا ہی کیا۔ اچھا، شروع سے آپ اس رول کو پسند کر رہی ہیں؟ میں تقاریر بھی کی تو میں نے پاکستان پہ کی، خود لکھی پاکستان پہ کی، ان پہ پرائز ون کیے، اس کے بعد جو ہے رول بھی کیا تو وہ بھی پولیٹیکلی کیا۔ اور فاطمہ جناح تو بس میرے، اور جس ٹائم آپ یقین کریں کہ پہلے ایک اور جو ہے کنڈیشن تھی، لیکن جس ٹائم میں نے وہ فاطمہ جناح والا رول کیا تو میں نے جناب باقاعدہ مجھ میں نے ایک سوچ آئی کہ انیلا اگر اب اس رول کو کر دیا ہے نا تو اب اس رول کو اپنے اندر بٹھا لینا ہے۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں ایک ہی ہوں۔ اچھا، ایک ہی ہیں اپنی فیملی سے، اور وہ بھی اتنی ماشاءاللہ ایکٹیو ہو رہی ہیں جی کہ الحمدللہ، ان سے بھی نہیں سنبھل پا رہے یہ ایسی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ اپنے گھر سے بھی نہیں سنبھل پا رہی ہیں، اب آپ جنونی ہو چکی ہیں۔ بالکل بالکل جی۔ اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ آپ کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ آپ نے کہا نہیں ہے، آپ اس میں بھی چھنگ میں جو پی ٹی آئی کی دیکھا جائے تو اس میں بھی کافی لوگ دھڑے بندی ہے، مجھے اب لگ رہا ہے کہ تقسیم ہو چکے ہیں، تو آپ کس گروپ سے ہیں اس میں؟ میں آپ کے توسط سے سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں کسی ایک گروپ سے نہیں ہوں۔ میرا گروپ جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، عمران خان کا نظریہ ہے اور پی ٹی آئی ہے۔ اچھا، اگر عمران خان کا نظریہ ہے تو آپ ایک گروپ میں کل نظر آ رہی تھی ان کی میٹنگ میں، دوسرے گروپ کی میٹنگ میں آپ نہیں تھی، یوم تاسیس کے موقع پر آپ کی حیرادری تھی اور میں خود حیران تھا کہ آج یہ کیا ہو۔ جی، اس میں مجھے بلایا گیا تھا بالکل، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے وہ عید کی چھٹیاں چل رہی تھیں تو کچھ ٹائم پہلے ہی پتہ چلا، ایک دن پہلے ہی، تو اب گھر والے جو ہیں، میرا ایسے ہوتا ہے اتنا بیزی اسکیجول ہے کہ میرے جو گھر والے ہیں، میں گھر کو بھی بہت کم ٹائم دے سکتی ہوں، پھر ایک ہوں امی ابو کو بھی ہوتا ہے، تو عید کی جو چھٹیاں تھیں پھر اس میں جو ہے وہاں سے آنا، وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ چلو یہ 3-4 دن جو ہے یہ ہمارے پاس پراپرلی اسپینڈ کر لو، تو وہ چوتھا دن بنتا تھا عید کا، اس لیے پھر میں وہاں پہ نہیں آ سکی اور میں نے ان سے معذرت کی کہ میں نہیں آ سکی۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جب ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے، کافی ورکر ناراض ہوئے ہیں خان صاحب پہ، تو کیا آپ ان ناراض لوگوں میں شامل تھے؟ نہیں، خان صاحب سے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے کافی لوگ ناراض ہوئے ہیں۔ خان صاحب سے آپ نے سوشل میڈیا پہ میری بھی پوسٹ دیکھی ہوں گی، یہاں ایک جو ہوتا ہے نظریاتی کارکن جو ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک نظریاتی امیدوار جو ہے، جو خان صاحب کے نظریے کو لے کر چلتا ہے، وہ آئے سامنے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ اب خان صاحب جو فیصلہ کریں گے تو ہم اس پہ ہٹ درمی دکھائیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں، ناراض ہونا شروع کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک عمران خان کی ایک سوچ ہے، وہ بہت دور کی سوچنے والا بندہ ہے، اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ غلط ہے، لیکن اس کے دیر پاس رات جو ہوتے ہیں وہ بہت مثبت آتے ہیں۔ کبھی عمران خان سے ملاقات؟ جی، پہلی افطاری جو تھی اس رمضان کی وہ عمران خان کے ساتھ کی، یوں ساتھ بیٹھ کے۔ کوئی ہیلو ہے، کوئی پتہ انہیں چلا ہو کہ انیلا جھنگ سے آئی ہیں؟ وہ تو گروپ میں گئے، ویمن ونگ کا انہیں پتہ چلا کہ جنگ سے آئی ہیں، جنگ سے ٹیم آئی ہے۔ جی، اچھا، آپ بڑی اچھی شاعری بھی کرتی ہیں، جہاں تک میں نے دیکھا ہے آپ کو۔ الحمدللہ۔ آج آپ اپنے ورکرز کے لیے یا ہمارے اس پروگرام کے لیے کوئی شاعری کے حوالے سے؟ اپنے ورکرز کے لیے کیا کہنا چاہوں گی؟ نہیں، شاعری میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے پروگرام میں بھی آپ اس اس کے لیے وہ ایک نغمہ بھی اب بلکہ ہمارا چلا ہوا ہے اور اقبال کا ہی ہے وہ بھی، کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تو وہ دور گیا جب قہر و جفا کو حرام مچایا کرتا تھا، تو بس اب ہم نے نکلنا ہے، خان کے لیے نکلنا ہے۔ جی بالکل، حنیلہ سے بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور کوشش میں کر رہا ہوں کہ ان کے اندر کی باتیں نکالیں، اور کافی حد تک میں لگ رہا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے حنیلہ کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیو ورکر ہیں اور آج انہیں ہم نے وقت دیا ہے کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور، اور آج جھنگ سے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیو ورکر وومن ہیں انیلا سید۔ انہیں شامدید کہیں گے اور ان سے باتیں ہو رہی تھیں، خاص طور پر جو جھنگ کی سیاست کے حوالے سے بھی اور ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے بھی بات میں کر رہا تھا۔ تو اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم شاعری سے تھوڑا شروع کرتے ہیں، کیونکہ زمان پارک میں انہوں نے کافی شعر لوگوں کو سنائے ہیں، تو آج ہمارے اس پروگرام میں بھی سنائیں۔ جی انیلا۔ جی، میں اس پروگرام میں پہلے تو جو جنگ کے سیاستدان گزرے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہمارے ماشاءاللہ سے ہمارے شہر کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سارے جاگیرداروں کے ہاتھ میں آیا، ان لوگوں نے اپنا جو ہے نا سامان سمیٹا اور اس ملک کو بلکہ اور سے اور پست کرنے کی کوشش کی۔ چند سڑکیں ہمیں ملی بدقسمتی سے ٹوٹی پھوٹی، وہ بھی اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی سڑک مجھے ایک اچھا روڈ جو ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا، جو پہلے سے بنے ہوئے تھے ان کو بھی جناب توڑ پھوڑ کر کے ان پہ اور مٹی ڈلوا کے وہ بھی اب راستے میں ہی چھوڑ دیے گئے، ٹھیک ہے۔ آپ کے خیال میں جھنگ کی پسماندگی کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے؟ پسماندگی کا ذمہ دار یہی لوگ ہیں جن کو ہمارے سروں پہ ہمیشہ سے بٹھایا گیا، یعنی جھنگ کے سیاستدان ہیں، جھنگ کی بیوروکریسی ہے، یا پھر جھنگ کی عوام ہے؟ جی دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو ان تینوں کا ہی ایک اپنا رول بنتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ عوام جو بیچاری تھی اس میں تب تک شعور نہیں تھا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ لوگ جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ ہمارے خیر خواہ ہوں گے، لیکن اصل جو کردار بنتا ہے وہ ان سیاستدانوں کا بنتا ہے، جو کہ ایک روایتی سیاست میں ہمیشہ سے رہے، اور ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ایک دور آئے گا جب جو پاکستان کے ساتھ ساتھ جنگ کی جو سیاست ہے، جو یہاں کے کارکن ہیں وہ بھی ہم سے اور چاہیں گے۔ ان کو میں ایک میسیج دینا چاہوں گی اور وہ شعر میں دوں گی۔ حبیب جالب نے کہا تھا کہ تم نے صدیوں ہے لوٹا ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ کو ہم اب بھی نہیں مانیں گے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان کا جو شعور دیا گیا ہے اس کے حساب سے جو چلے گا، جو تبدیلی لائے گا ہمارے شہر میں، ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم نہیں مانیں گے، تو یہ تو پی ٹی آئی نے جو ٹکٹیں دی ہیں عمران خان صاحب نے، یہ وہی پرانے لوگ، وہی سیاست جنگ میں، تو اس میں آپ نے کوئی احتجاج نہیں ریکارڈ کروا سکے؟ سر آپ دیکھیں، پی ٹی آئی نے عمران خان نے ٹکٹس دیے، ایک کہاوت بھی ہے کہ اگر صبح کا بھولا جائے وہ شام کو گھر آ جائے تو سب بھولا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ اگر آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آنا تو انہی میں سے ہے نا، آنا تو اسی عوام میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو کل نظریہ تھا کچھ عرصہ پہلے تھا وہ اب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہی شعور ہے جو عمران خان نے ایک عام آدمی کو بھی دیا، یہی شعور ہے جو اس نے ایک سیاستدان کو بھی دیا۔ وہ سیاستدان مجبور ہو گئے کہ وہ اس ٹائم پی ٹی آئی کا ساتھ دیں اور اس لیے ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ آپ انہی لوگوں کو ووٹ دیں گی جنہوں نے جنگ کے یہ حالات کیے، عمران خان کے کہنے پر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ووٹ دینے جا رہی ہیں؟ بالکل ہم ان کو دیں گے، کیونکہ ساتھ چلیں، کیونکہ جی ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، ان کو ہم اپنے ساتھ چلائیں گے، کیونکہ ایک عمران خان نے ان کو دیا، تبدیلی کے لیے دیا، اور ہمیں وہ تبدیلی ان سے اب چاہیے۔ اچھا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جن لوگوں کو اب ٹکٹیں دی گئی ہیں یہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکیں گے؟ کیونکہ ان کے تو پہلے بہت ہواری ہیں، ان کے پہلے بڑے چیف سپورٹر ہیں، ان کے ساتھ تو پہلے لشکر ایک پہلے ہی فٹ ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کو پی ٹی آئی والوں کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے اپنے ساتھ؟ دیکھیں، یہ ہے تو ان کی سوچ، لیکن انہیں ہمارا جو ساتھ ہے وہ چاہیے ہوگا۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک جو تنظیمیں ہیں وہ اب کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، اور جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے ایک منظم تنظیم ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی سیاست میں کیا رول پلے کر سکتی ہے، جو ان کی ڈور ٹو ڈور کمپینز ہوں گی، کیونکہ اب جو آگے جو عوام بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی وہ دیکھے گی کہ کون لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، کون نظریاتی لوگ آ رہے ہیں، تو انہیں ہماری ضرورت پڑے گی۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انیلا نیکسٹ کبھی جھنگ کی ایم پی ہوں گی؟ آپ جیسے کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ آپ کی زبان مبارک ہو، انشاءاللہ جی، انشاءاللہ یعنی آپ ضرور۔ یہ ارادے خطرناک ہیں؟ خطرناک ہے، اس سسٹم کو بدلنا ہے، اس کا حصہ بننا ہے۔ اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو آنا پڑے گا، آنا آپ کو اس پڑے گا، میدان میں کودنا پڑے گا۔ یہ سیاسی میدان ہے جی، یہ بڑا خاص طور پر مشکل ایک قسم کا میدان ہے، اور خواتین اور وہ بھی ینگ اگر اس میں آتی ہیں تو یہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ شعور کہیں نہ کہیں آنا شروع ہوا ہے نوجوان نسل میں، چاہے کسی بھی پارٹی میں جا رہے ہیں، کوئی اور نون میں بھی اگر جاتا ہے نوجوان آتا ہے تو اس میں اسے جانا چاہیے، سیاسی رول اپنا ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو خواتین میں بھی بڑے ان کی آپس کے بھی بہت مسائل ہوتے ہیں، خواتین کی سیاسی جب رول آئے گا تو ان کی اپنی پارٹی میں سے بھی کافی اختلافات نکلیں گے، اور جنگ میں اگر بات کریں تو یہاں بھی سنا ہے کہ خواتین کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں۔ نہیں، جنگ میں خواتین کے الحمدللہ کوئی اختلافات نہیں چل رہے، ہم سب ایک جو ویمن ونگ ہے وہ صرف ایک ونگ ہے،
ٹھیک ہے، یوں جڑے ہوئے ہیں ہم آپس میں، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے انشاءاللہ کبھی بھی کوئی بھی توڑ نہیں سکتا. جو سارے نظریاتی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور اسی نظریے کو لے کر چلیں گے، عمران خان کا ساتھ دیں گے اور سب ایک ساتھ ہیں. اب بار بار عمران خان کی بات کریں، کون سی بات آپ کو اچھی لگی ان کی؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ان کی اچھی نہ لگی ہو. کوئی ایک آپ کہہ سکیں کہ عمران خان کی اس بات پہ ہم بالکل، جس نے آپ کو قائل کیا کہ آپ کو پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہیے. وہ جو انسان ہے نا، وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہماری ایک پاکستان کی سیاست میں اگر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے. اگر ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تو وہ عمران خان نے کہا، ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی آپ کوئی بھی پلیٹ فارم لے لیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جس طرح سے عمران خان ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے، UN میں لا الہ جس نے پڑھا، جس نے محمد الرسول اللہ پڑھا، جس نے اسلاموفوبیا پہ بات کی، حالانکہ یہ جو ایک مولویوں کا جتھا اور یہ سارے رہے ہیں، تو یہ لوگ کہیں پہ بھی اسلام کو صحیح طرح سے جو ہے وہ نہیں کر سکے جس طرح سے عمران خان نے. پوری دنیا نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ انسان جس بات پہ ڈٹ جاتا ہے پھر وہ ڈٹ جاتا ہے. تو آپ کو ان کی ایسی باتیں پسند؟ بالکل. چلیں جی، ہماری دعا ہے کہ آپ کے جو ارادے ہیں وہ اسی طرح رہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لہروں میں کہیں دب جائیں. تو جھنگ کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں؟ جنگ کے لوگوں کو بس میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اب جو ہے، اب ہم نے جو ووٹ دینا ہے وہ صرف تبدیلی کو دینا ہے. ہم یہ پرانی روایتی سیاست اور اس کا ووٹ ہے، اس کا ووٹ ہے، ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے. صرف عمران خان کو ووٹ دینا ہے، بلے پہ نشان لگانا ہے اور عمران خان کو جتوانا ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. میں نے خود ایک چھوٹا سا شعر لکھا تھا، کچھ پہلے بنا ہوا تھا کسی کا، لیکن آگے پھر سارا میں نے خود کیا کہ ووٹ ہے ضمیر کا، نہ مہر کا نہ پیر کا، نہ شیر کا نہ تیر کا، ووٹ صرف کپتان کا، ووٹ عمران خان کا، ووٹ پاکستان کا. یہ دیکھیں گے، یہ ہے وہ جنون جس کی تلاش تھی عمران خان کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ یوتھ جو ہے انہوں نے اپنے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے. اب خان صاحب جو بھی کہیں یہ یس ہی کرتے ہیں، لبیک ہی کرتے ہیں، اور میری کوشش رہے گی کہ ایسے نوجوانوں سے آپ کی ملاقات کرواتا رہوں. کسی بھی ونگ کے وہ اگر مجھ سے رابطہ کریں گے، مسلم لیگ نون کے ہیں، PTI کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، نوجوان ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں سیاست میں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں آپ کے انٹرویوز کرنے کے لیے حاضر ہوں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.